اچھا مسعود صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ عرب ممالک کو عوامی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کارروائی کی ہے تو تمام تر عرب ممالک کو پتہ ہے کہ وہاں پر امریکہ کی جو بیسز ہیں موجود ہیں، تو ان کو یہ بھی خطرہ ہوگا کہ اگر ایران جوابی کارروائی کرتا ہے تو وہاں پر بھی دوسرے ملکوں میں ٹینس صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ کیا ٹرمپ کی جانب سے ان مشرقی وسطی کے دیگر ممالک کو اعتماد میں لیا گیا ہوگا اس حملے سے پہلے؟ مجھے یقیناً لیا گیا ہو، بلکہ انہوں نے کچھ حفاظتی اقدامات بھی کیے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے یہ خبر تھی کل کہ قطر میں ان کے جتنے اکثر اڈوں کے اوپر جتنے اڈے ان کے پاس ہیں، جو عراق میں ہیں اور سعودی عرب میں ہیں، سب سے بڑا اڈا ان کا قطر میں ہے، وہاں سے انہوں نے اپنے جو جہاز سے طیارے جو ہیں وہ ہٹا کر اپنے بحری بیڑے پر وہ لے آئے ہیں، اور یعنی گویا اڈے جو ہے خالی کر دیے، انہوں نے جہاز وہاں سے ہٹا لیے ہیں۔ تو یہ بات تو ان کو امریکہ کو اندازہ ہے کہ یہ ہوگا ظاہر کہ یہ جب وہاں سے جہاز ہٹائے جا رہے ہوں گے، تو مجھے یقین ہے کہ انہوں نے میزبان ملکوں کو اعتماد میں لیا ہوگا۔ اور میزبان ملک جو ہیں وہ ان کے اصل میں جو بہت بڑا مسئلہ ان ملکوں کے لیے ہے، سعودی عرب، قطر، عمان وغیرہ کے لیے، کہ یہ نہ امریکہ مزاحمت کر سکتے ہیں نہ اپنے عوام کی مزاحمت کر سکتے ہیں۔ یعنی ان کے لیے بھی بہت مشکل ہے کہ وہ امریکہ کو کہے کہ اپنے اڈے ہٹا لو۔ دوسری طرف اگر عوام نے اس معاملے میں ریئیکشن دکھایا، کوئی رد عمل آیا، تو وہ بھی ان کے لیے مسئلہ ہوگا۔ تو اس وقت یعنی بہت بڑے آزمائش خود مشرق وسطیٰ کے حکمراں بھی ہیں۔ ٹھیک، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایک بہت بڑی آزمائش ہے مشرق وسطیٰ کے حکمرانوں کے لیے بھی۔ تجزیہ کار مسعود عبدالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا۔ محمد عاطف صاحب سینئر صحافی واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد عاطف صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تھوڑا سا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امریکی صدر نے 2 ہفتے کا وقت دیا تھا کہ 2 ہفتے میں وہ فیصلہ کریں گے کہ آگے ان کو کیا کرنا ہے، ان کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ امریکی میڈیا یہ پہلے ہی خبردار کر چکا تھا کہ کسی قسم کا کوئی حملہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ریفیوز کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے، لیکن اتنا اچانک حملہ کر دینا، کیا اس کا اندازہ تھا دنیا کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ اتنا اچانک فیصلہ لے لیں گے؟ اپنی ہی بات کو انہوں نے مسترد کر دیا کہ میں 2 ہفتے کا وقت دیتا ہوں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت اچانک انہوں نے حملہ کیا ہے، یا پھر یہ ایک طے شدہ پلان تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ وہ 2 ہفتے کا وقت دے رہے ہیں اور اچانک سے پھر ایران کے اوپر وہ اٹیک کر دیں گے؟ کیا اس بات کا اندازہ ایران کو بھی ہوگا عاطف صاحب؟ جی دیکھیے، ابھی جو تقریر کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کچھ اور لیکن کرنا کچھ اور تھا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ہماری بہت قریبی حد تک بہت کلوز کوارڈینیشن تھی اسرائیل کے ساتھ، اور جیسے انہوں نے کہا کہ اس قسم کی کوارڈینیشن دنیا کے کسی 2 اور ملکوں کے درمیان اس سے پہلے نہیں ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ کیسے اسرائیل اور امریکہ نے مل کر یہ سب کچھ پلان کیا اور کیسے ایگزیکیوٹ کیا۔ تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ کہہ کچھ اور رہے تھے لیکن ان کو کرنا کچھ اور ہی تھا۔ ساری دنیا سرپرائز ہے، امریکہ میں بھی اس کو ایک سرپرائز کے طور پر دیکھا گیا ہے، باقی دنیا بھی اس کو ایک سرپرائز کے طور پر دیکھ رہی ہے کہ صدر ٹرمپ جو کہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ ایران پر حملہ نہیں کریں گے، پھر انہوں نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، پھر یہ خبریں آئیں کہ وہ اسرائیل سے خفا ہیں کہ امریکہ ایران کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہا ہے اور اسرائیل ایسے حربے استعمال کر رہا ہے، ایسی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ڈائیلاگ کامیاب نہ ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں 2 ہفتے میں یہ فیصلہ کروں گا کہ مجھے یہ اٹیک کرنا ہے یا نہیں، اور پھر انہوں نے یہ کہنے کے فوراً بعد ہی پلاننگ شروع کر دی، اور آج سے چند گھنٹے پہلے، آج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ میں ابھی بھی 21 جون ہی ہے، پاکستان میں تو ڈیٹ بدل گئی ہے، انہوں نے B-2 بامرز کو موو کرنے کا آرڈر دیا گوام، اور پھر اس کے چند ہی گھنٹے بعد یہ حملہ بھی کر دیا۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا پینٹاگون میں اپنے ٹاپ جنرلز کا، انہوں نے شکریہ ادا کیا اپنے سیکرٹری آف ڈیفنس کا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کل صبح ان کے جنرلز اور سیکرٹری آف ڈیفنس پریس کانفرنس کریں گے۔ تو میرے خیال ہے اس کی جو زیادہ تفصیلات ہیں وہ کل صبح، امریکہ کی کل صبح یعنی 22 جون کی صبح، جب امریکی سیکرٹری آف ڈیفنس اور امریکن جو جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہیں وہ جب پریس کانفرنس کریں گے، میڈیا سے بات کریں گے، تو نیچرلی میڈیا بہت سے سوالات لے کر جائے گا اور اس میں ہمیں یہ ڈیٹیلز معلوم ہوں گی۔ آپ نے ٹرمپ کی جو اسپیچ تھی وہ لائیو چلائی، انہوں نے پریس سے
بات نہیں کی. وہ آئے, انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی اور وہ چلے گئے. تو یہ بہت ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں کل صبح پتہ چلیں گی کہ یہ پلان کب سے بننا شروع ہوا, کیا اسرائیل اس میں کس حد تک شامل تھا, انٹیلیجنس شیئرنگ کس حد تک شامل تھی, ایگزیکیوشن میں دونوں ملکوں کے کس حد تک تعاون تھا, اور کیا واقعی یہ لاسٹ منٹ ڈیسیجن تھا یا ٹرمپ کہہ کچھ اور رہے تھے اور انہوں نے کرنا کچھ اور ہی تھا. جی اچھا, اور عاطف صاحب آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ اوپر یہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ اس طرح کی کوئی بڑی کارروائی ہوتی ہے تو امریکہ میں روایت بھی غالباً یہی رہی ہے کہ صدر آتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں اور بغیر صحافیوں کے سوالات لیے ہوئے وہ چلے جاتے ہیں. چونکہ مجھے یاد ہے کہ غالباً اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد بھی براک اوباما نے بھی یہی روایت برقرار رکھی تھی. ایک تو اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا, اور دوسرا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امید ہے کہ فضائی حملوں سے سفارتکاری کی راہ ہموار ہوگی, تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ جو امریکہ نے کیا اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں, اور جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب امریکہ اگر ایران اگر چاہتا ہے تو وہ اب امن کی طرف لوٹ کر آ سکتا ہے, اس کے پاس ایک موقع ہے, تو سفارتکاری کی راہ جو امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ کس طرح سے اس حملے کے بعد ہموار ہوگی؟ دیکھیے, اس میں پہلی چیز ہے کانفلکٹ مینجمنٹ. ذرا اس پرسپیکٹو سے اس کو دیکھنا ہوگا. کانفلکٹ مینجمنٹ صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ ایک اگریسر جو ہے وہ اپنا کام کر جائے اور دوسرا سرنڈر کر جائے. کانفلکٹ مینجمنٹ یا کانفلکٹ ریزولوشن میں جوابی حملہ بھی اس کا حصہ ہوتا ہے. اگر ایک اگریسر ہے اور دوسرا صرف اس میں اگریشن کو صرف فیس کر رہا ہے تو پھر کانفلکٹ مینج نہیں ہو سکتا. بعض اوقات جوابی حملہ کر کے کانفلکٹ مینج کیا جاتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ایران یہ اپروچ اپناتا ہے یا ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے اور اب اس کے پاس بچا کچھ نہیں ہے کہ وہ کچھ اور مزید کر سکے. ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ ایران کے پاس جو ہتھیار ہیں ان کی کیا کیپیسٹی ہے, کیا کیپیبلٹی ہے, اس کا جو سٹاک پائل ہے وہ کتنا ہے, وہ کتنے عرصے تک ایک ایسی جنگ لڑ سکتا ہے جو اس کے بارڈر پر نہیں ہو رہی بلکہ اس میں اس کو ایئر پاور کا مظاہرہ کرنا ہے. تو میرا خیال ہے اس کو ہم دوبارہ ڈسکس نہیں کرتے, لیکن اب آگے بڑھتے ہیں کہ کیا ایران اب کچھ کر سکے گا. اس میں ایک اور چیز جس کو مد نظر رکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ ایران, ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ مختلف ممالک نے, امریکہ کی جو انٹیلیجنس ہے اس نے, سی آئی اے نے, اور ایون صدر ٹرمپ نے یہ کہا ایک وقت میں کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی کیپیبلٹی ابھی نہیں ہے. اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کیونکہ ایران نے یورینیم کو 90 یا 95% تک انرچ نہیں کیا تھا جو کہ ریکوائرڈ ہے نیوکلیئر ویپنز بنانے کے لیے. لیکن جو ہم مزید دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں چیزوں کو, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یورینیم کی انرچمنٹ از ناٹ این ایشو. وہ ایران کبھی بھی کر سکتا ہے کیونکہ 60% سے 90% یا 95% تک لے جانا ایک چھوٹا سٹیپ ہے, بڑا سٹیپ نہیں ہے. جو زیادہ بڑا ایشو تھا ایران کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی یا نیوکلیئر بم بنانے میں, جو اس کو اس وقت دقت پیش تھی, وہ تھی اس کی جو ڈیٹونیشن ہوتی ہے بم کی, وہ ایران اس ٹیکنالوجی پر مہارت حاصل نہیں کر سکا تھا, اس لیے اب تک وہ یہ بم نہیں بنا سکا. کیا ایران بم بنانا چاہتا ہے یا نہیں بنانا چاہتا؟ شواہد یہ بتاتے ہیں کہ ایران بم بنانا چاہتا ہے.